بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہمارا درود شریف کا کارواں بفضل خداوندی آگے بڑھ رہا ہے، چل رہا ہے الحمدللہ۔ عشاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسا بہت زیادہ خوبصورت ایک واقعہ لے کر میں حاضر خدمت ہوں، جو اپنے آپ میں ایک دم سچا ہے، ایک دم جن صاحب کے ساتھ وہ پیش آیا خود انہوں نے مجھے سنایا تھا اب سے کئی سال پہلے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، سعودی عرب میں مدینہ طیبہ یعنی حرم مدنی کی جب تعمیر ہو رہی تھی، اس وقت میں شاہ فہد کا وقت تھا، تو ایک پلر روضہ اقدس کے آس پاس میں گلانا تھا۔ روضہ اقدس کے آس پاس میں ایک پلر گلانا تھا۔ ہمارے ایک حاجی شمس الدین صاحب ہوتے تھے، جو بلند شہر کی تحصیل سکندرآباد کے ایک گاؤں اسماعیل پور سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ بخشے ان کو، وہ بہت زیادہ پیرانہ سالی کے بعد ان کا پچھلے چند سالوں پہلے ان کا انتقال ہوا۔ ہمارے بڑے محسنین میں سے تھے اور ہمارے بڑے مشفق تھے، لیکن انہوں نے خود بتایا کہ وہ اس خدمت پر مامور تھے، وہاں جو تعمیری کام ہو رہا تھا اس کام میں ان کا بھی حصہ تھا۔ تو جب وہ اس پلر کو روضہ اقدس کے کہیں آس پاس، جتنا بھی آس پاس رہا ہوگا، تو بہرحال جب اس کو گلایا گیا تو تھوڑا سا جب نیچے زمین کھودی یا تھوڑی سی مٹی جب نکلی تو اس میں سے اچانک بہت تیز خوشبوئیں پھیل گئی، بہت تیز خوشبو اس میں سے نکلی۔ اب ان لوگوں نے ایک دم وہاں پولیس کو بلایا، شرطے کو بلایا۔ اب وہ شرطے نے آ کر اس مٹی کو فوراً بند کرا دیا، لیکن ان کے جو اور ساتھ میں کام کرنے والے لوگ تھے، ان لوگوں میں سے ایک بندے نے یہ کیا کہ اس کی جیب میں کوئی کاغذ وغیرہ کچھ ایسا رہا ہوگا، اس نے وہ کاغذ لے کر اور وہ مٹی تھوڑی سی اس میں سے لے کر اس کو جلدی سے بند کر کے اور جیب میں رکھ لیا۔ کہتے ہیں کہ وہ مٹی 2 مہینے تک اپنے روم میں اس بندے نے رکھی، اور 2 مہینے تک اس کمرے میں وہ مٹی اپنی خوشبوئیں بکھیرتی رہی، اور 2 مہینے تک رکھی رہی، اور 2 مہینے تک ہی اس کمرے سے خوشبو نہیں گئی۔ یہ بالکل ایک دم سچا واقعہ ہے۔ یہ حاجی شمس الدین صاحب جو ان کام کرنے والوں میں شامل تھے، ان میں سے جو اور لوگ رہے ہوں گے ان کو تو میں نہیں جانتا، لیکن حاجی شمس الدین صاحب نے بہت سالوں پہلے خود ہمارے گھر پر بیٹھ کر ہمیں یہ واقعہ سنایا تھا، اور انہوں نے بتایا تھا کہ وہ بندہ جس بندے نے کمرے میں وہ مٹی رکھی تھی، وہ خود، میں اور وہ دونوں ایک کمرے میں رہتے تھے، اس لیے مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ 2 مہینے تک بھی اس کی خوشبو نہیں گئی۔ 2 مہینے کے بعد وہ مٹی اس نے اٹھا کر جہاں بھی تبرک سمجھ کر جہاں بھی اس نے بھیجی ہوگی یا جہاں بھی رکھی ہوگی، بہرحال اس کے بعد کا انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن 2 مہینے تک انہوں نے بتایا کہ وہ اس مٹی کی خوشبو سے وہ کمرہ معطر رہا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے آس پاس کی مٹی میں اتنی خوشبو ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر فیض میں کتنی خوشبو ہوگی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال میں ان کی اطاعت میں کتنی خوشبو ہوگی، اور ان کی اطاعت کرنے والے لوگ، ان پر درود و سلام بھیجنے والے لوگ کتنے بڑی عظیم الشان خوشبوؤں کے حقدار قرار دیے جائیں گے، یہ تو مرنے کے بعد ہی زیادہ اچھے سے پتہ چل سکے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا بھرپور اہتمام کیا جائے، اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہ کی جائے، اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے، کرتے رہیے، برابر کرتے رہیے۔ یہ واقعہ بہت دنوں سے میں سوچتا رہا کہ میں اس کو دوسروں کو بتاؤں، کیونکہ ابھی تک تو یہ ہم 3 لوگوں کے درمیان تھا، 3 میں سے ایک جو بتانے والے تھے وہ فوت ہو گئے، ابھی ہم 2 لوگ زندہ ہیں، ایک میں ہوں زندہ، ایک اور محترم تھے، ان کے سامنے یہ بات بتائی گئی تھی، وہ بھی ابھی موجود ہیں الحمدللہ۔ تو 3 لوگوں کے درمیان میں ہوا، ایک قبر میں چلے گئے، 2 باقی رہے، تو میں نے کہا کبھی ایسا نہ ہو ہم دونوں میں سے بھی کوئی قبر میں چلا جائے اور یہ واقعہ بھی کہیں قبر میں نہ چلا جائے، تو اس لیے میں نے سمجھا کہ آپ کو کہ گوش گزار کروں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔